اللهم اجعل في قلبي نورا۔ طاہر کے نئے دوست اور دشمن۔ اسی رات عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد طاہر اپنے دیوان خانے میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے مکان کے سامنے 4 گھوڑوں کی ایک بھگی رکی۔ ایک خادم نے آ کر اطلاع دی کہ ایک فوجی افسر سپہ سالار کا پیغام لایا ہے۔ طاہر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ خادم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک دراز قامت، قوی ہیکل اور باروب آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اور چہرے سے خلوص، ذہانت اور شجاعت متشرح تھی۔ طاہر نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور اپنے قریب ایک کرسی پر بٹھا لیا۔ نووارد نے کہا، میرا نام عبدالعزیز ہے، میں آپ سے غائبانہ واقفیت حاصل کر چکا ہوں۔ اس وقت میں سپہ سالار کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے ذاتی طور پر بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ سردست میں آپ کو یہ بتا دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں، اور میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھانا چاہتا کہ آپ بہت زیادہ امیر ہیں یا آپ کے پاس وہ تلوار ہے جو آپ کے والد نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے انعام میں حاصل کی تھی، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اپنے آپ کو بہادر باپ کی نشانی کا حقدار ثابت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، ہاں، مجھے معلوم نہ تھا کہ بغداد میں یہ تلوار اس قدر اہمیت اختیار کر لے گی۔ میرے نزدیک اس کا صحیح موترف یہ نہ تھا کہ ایک امیر زادے کی اسلحہ خانے کی زینت بن جائے، اس لیے مجھے مقابلے کی دعوت دینا پڑی۔ عبدالعزیز نے کہا، جہاں تک تلوار سے کھیلنے کا تعلق ہے، قاسم کو آپ نے محض ایک امیر زادہ سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کا شرف حاصل نہیں، لیکن قصر خالد کے آس پاس رہنے والے امراء کے لڑکوں سے وہ اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ اس لیے آپ ذرا محتاط رہیں تو اچھا ہوگا۔ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو شاید تلوار چھین جانے کا افسوس نہ ہو، لیکن بغداد کی فوج میں ایک نہایت غلط قسم کے عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں جب علاء الدین خوارزم شاہ کے افواج بغداد کی طرف بڑھ رہی تھیں، ہماری افواج نے اسے راستے میں روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ وزیر اعظم کی کوشش سے خلیفہ نے اس برخوردار کو میمنہ کے 20 دستوں کے سالار کا عہدہ دے دیا، لیکن تمام راستہ یہ حالت رہی کہ اگر سپہ سالار کے خیمے پر رات کے وقت 20 سپاہی پہرا دیتے تو یہ دن کے وقت بھی 40 پہرے داروں کا مطالبہ کرتا، اپنے ہر افسر کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا اور یہ کہتا کہ میرا باپ سلطنت عباسیہ کا وزیر اعظم ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ بغداد میں اس نوجوان کو جس قدر کند تلواروں سے مشق کرنے کا شوق تھا، اسی قدر اب یہ اصلی تلواروں کا مقابلہ کرنے سے گھبراتا ہے۔ چنانچہ 4تھی منزل پر اسے درد سر شروع ہوا اور 5ویں منزل پر رخصت لے کر گھر چلا آیا۔ اس کی خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج راستے سے لوٹ گئیں اور اسے خلیفہ کے سامنے صفائی پیش کرنے کا موقع مل گیا۔ اب سپہ سالار کو ڈر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار اسے خلیفہ کی نظروں میں کسی نہایت اہم عہدے کا حقدار ثابت نہ کر دے۔ میں بھی یہ خدشہ محسوس کرتا ہوں، لیکن سپہ سالار کی طرح پریشان نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغداد کی ترقی کے دن گنے جا چکے ہیں اور 20 نااہل عہدیداروں میں ایک اور کے اضافے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں بغداد میں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تک کہہ کر عبدالعزیز خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ لیکن کیا؟ طاہر نے پوچھا۔ عبدالعزیز نے کہا، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا، اور اگر آپ اپنے دل میں خدمت اسلام کا جذبہ لے کر آئے ہیں تو آپ بھی شاید یہاں زیادہ دیر نہ رہ سکیں۔ اس وقت مصر میں ہلال و صلیب کے معرکے پھر گرم ہو گئے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں میری ضرورت ہے، وہاں عالم اسلام کے ہر مجاہد کی ضرورت ہے۔ میرے چند اور دوست بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، لیکن اگر آپ وہاں نہ جانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے ایک تعارفی خط لکھ دیں۔ مصر میں آپ کی کافی واقفیت ہوگی۔ تعارفی خط اس لیے نہیں چاہتا کہ وہاں ہماری اہمیت محسوس کی جائے، بلکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ بغداد کے ہر آدمی کو وہاں شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر میں سپہ سالار کا خط لے کر بھی جاؤں تو بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیں جاسوس سمجھا جائے گا۔
طاہر نے کہا، نصرانیوں پر ملک العادل کی پے در پے فتوحات کی خبر آپ سن چکے ہوں گے۔ میرے نزدیک فتنہ تاتار اسلام کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ عبدالعزیز نے مایوس ہو کر کہا، میں بھی اسے کم خطرناک نہیں سمجھتا، لیکن کاش وہ شخص جو خوارزم میں ہمارے دفاع کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے اس قدر احمق نہ ہوتا۔ اسے محض اپنی قوت کے غلط اندازے نے تمام دنیا سے لڑائی مول لینے پر آمادہ کر دیا ہے۔ وہ نہ صرف اہل بغداد کو بلکہ ہر غیر ملکی کو خلیفہ کا جاسوس سمجھتا ہے۔ اس نے چنگیز خان کو قوت آزمائی کی دعوت دی ہے، لیکن اس قدر خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی اسلامی سلطنت کی اعانت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ خلیفہ ناصر کو بھی یقین ہے کہ چنگیز خان سے نجات حاصل کرنے کے بعد پھر بغداد پر اپنی طاقت آزمائے گا، اس لیے لیکن یہ باتیں کہنے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر صحیح، اب چلیے، سپہ سالار آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہر نے کہا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھ پر اعتماد کیجیے۔ عبدالعزیز نے مجسس نگاہوں سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کو سیاسی معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ ٹھہریے۔ طاہر یہ کہتے ہوئے جلدی سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار نکال لایا اور عبدالعزیز کے سامنے اس کے دستے پر دایاں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے والد نے خون کا آخری قطرہ بہا کر یہ انعام حاصل کیا تھا۔ میں اس تلوار پر ہاتھ رکھ کر ہر نیک مقصد میں آپ سے وفاداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے عوض میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا۔ آپ کے چہرے پر پہلی نگاہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ بغداد میں مجھے جس رفیق کی تلاش تھی اسے قدرت نے بھیج دیا ہے۔ عبدالعزیز نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور طاہر کے چہرے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، شاید میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بغداد میں بہت سے لوگ کسی کی تلاش میں ہیں۔ کیا قدرت نے بغداد کی پرسکون زندگی میں تنوع پیدا کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے؟ اس جھیل کا ٹھہرا پانی ہوا کے کسی تیز جھونکے کا منتظر ہے۔ اس سوئی ہوئی محفل کے لیے سورہ اسرافیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آپ ہیں تو میں آپ سے آخری دم تک دوستی اور وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا تھا اور اب شاید اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ سمندر میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ کشتی میں ایک سوراخ کے راستے آہستہ آہستہ پانی جمع ہو رہا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ یہ ڈوب جائے گی۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ اچانک پانی سے ایک چٹان نمودار ہوئی اور وہ پھیلتی اور بلند ہوتی چلی گئی۔ سرکش موجیں بعض اوقات اس سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی اور بعض اوقات اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آغوش میں چھپا لیتی۔ ہم میں سے ایک نوجوان نے کشتی کی پتوار سنبھالتے ہوئے کہا، یہ چٹان ہمارا آخری سہارا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ چٹان زیادہ دیر ان زبردست موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بعض ملاحوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھ سے پتوار چھین لی اور اس نے مایوس ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹان پر جا چڑھا۔ میں اور میرے چند ساتھیوں نے اس کی تقلید کی، لیکن دوسرے مسافر کشتی کے ساتھ چمٹے رہے۔ ہم چٹان پر پہنچ چکے تھے اور کشتی کو سمندر کی موجیں ایک تنکے کی طرح بہا کر ہم سے دور لے جا رہی تھیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بعض لوگ اس چٹان سے کود کر کشتی کا رخ کر رہے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں کشتی کا انجام نہ دیکھ سکا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیا آپ سلطنت خوارزم کو تاتاریوں کے سیلاب کی راہ میں آخری چٹان نہیں سمجھتے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، وہ ہمارے دفاع کی آخری چوکی ضرور بن سکتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں یہ کہنا مشکل ہے کہ علاء الدین محمد شاہ کی قیادت میں خوارزم کی افواج تاتاری سیلاب کے سامنے آخری چٹان ثابت ہوں گی۔ وہ ایک خود غرض، جاہ پسند اور توہم پرست آدمی ہے۔ جب اس نے بغداد پر چڑھائی کی تھی، اہل بغداد پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ اس کی فتح کے امکانات دیکھ کر خلیفہ کی فوج کے بہت سے ترک امراء اس کے ساتھ جا ملیں گے، لیکن راستے میں برف پڑی اور اسے عذاب الہی سمجھ کر واپس چلا گیا۔ مجھے خدشہ ہے کہ چنگیز خان سے پہلی شکست کے بعد وہ یہ سمجھ کر ہمت ہار دے گا کہ اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور چٹان ایک بار ڈوب کر دوبارہ ابھرنے کا نام نہ لگی۔ طاہر نے کہا، تو کیا اس صورت میں بغداد کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا ضروری نہیں کہ دفاع کا یہ آخری مورچہ ٹوٹ جانے کے بعد تاتاریوں کا سیلاب ہم سے قریب تر ہو جائے گا؟
کیا مشترکہ خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے خلیفہ اور خوارزم شاہ کے اختلاف مٹانے کی کوشش کرنا ہر دور اندیش آدمی کا فرض نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اگر دولت عباسیہ اور سلطنت خوارزم میں اتحاد ہو جائے تو ہم دنیا کے آخری کونے تک چنگیز خان کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ میں یہی مقصد لے کر بغداد میں آیا ہوں، اور یہی مقصد ہے جو مجھے امرائے سلطنت اور خلیفہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نہایت بھونڈے اور شرمناک طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں انہیں خواب سے جگانا چاہتا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ مجھے کامیابی نہ ہوئی تو میری دوسری منزل مصر یا خوارزم ہوگی۔ عبدالعزیز نے کہا، تو مجھے خواب میں کشتی سے چٹان کا راستہ دکھانے والا اور کوئی نہ تھا، آپ تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے چند دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو میں کل رات انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ طاہر نے کہا، کل رات میری وزیر اعظم کے یہاں دعوت ہے، پرسوں شام یقیناً سپہ سالار آپ کو اپنے ہاں بلائیں گے، اس کے بعد دوسرے عمرہ کی باری ہوگی، اور پھر شاید خلیفہ بھی آپ کو اپنی نظر عنایت کا مستحق سمجھے۔ لیکن سچ بتائیے، آپ نے وزیر اعظم پر کیا جادو کیا؟ وہ کسی معمولی تحفے کو درخوار اعتنا نہیں سمجھتے۔ طاہر کے تذبذب پر عبدالعزیز نے کہا، میں نے یہ سوال صرف اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں۔ سپہ سالار براہ راست آپ سے یہ سوال پوچھے، لیکن وہ گول مول باتوں سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور اپنا سب سے قیمتی تحفہ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں۔ طاہر نے کہا، میں نے وزیر اعظم کو ایک ہیرا پیش کیا تھا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو سپہ سالار کو بھی ایک ہیرا پیش کر دوں۔ عبدالعزیز نے کہا، اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا۔ سپہ سالار تحائف سے عہدے حاصل کرنے والے امیر زادوں سے بہت چڑھتا ہے، وہ تحائف پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتا ہے۔ اب چلیے، وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ عبدالعزیز نے کہا، آپ کی دعوتوں کا سلسلہ شاید چند دنوں تک ختم نہ ہو، اس لیے اگر مناسب سمجھیں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پرسوں صبح آ جاؤں گا۔ پرسوں جمعہ ہے اور ہمیں چھٹی ہوگی۔ نماز کے بعد ہم کشتی پر یا گھوڑوں پر سیر کے لیے جائیں گے۔ تھوڑی دور آگے جا کر طاہر نے سوال کیا، آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشا ہے؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو نوارد وزیر اعظم سے ملتا ہے، سپہ سالار اس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ سے ملنے کے لیے ان کی بے قراری کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیا اضافہ شاید اس کے لیے فوج میں بلند ترین عہدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے، اس لیے وہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ برخوردار، اگر تم تلوار چلانا نہیں جانتے تو گھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں۔ تم آج رات ہی بغداد سے روانہ ہو جاؤ۔ کسی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا، وہ ہر سیاست دان کو بغداد کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سادہ دل سپاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچسپی کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر علاء الدین محمد شاہ کا ذکر آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ وہ راستے کی برف باری کو بدشگونی سمجھ کر واپس چلا گیا تھا۔ وہ صرف یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ خوارزم شاہ پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ یہ سننے کے بعد اگر وہ اٹھ کر قدم آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ خوارزم کی لومڑی کو شیر بغداد کے سامنے آنے کی جرأت کیوں کر ہو سکتی تھی۔ سپہ سالار کے سامنے بھگی رکی اور طاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے۔ ایک پہرے دار انہیں اوپر کی منزل میں لے گیا۔ ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے بہت دیر لگائی، آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں اندر چھوڑ آؤں۔ محافظ طاہر کو اندر چھوڑنے کے بعد واپس آ کر عبدالعزیز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک حبشی غلام نے باہر آ کر عبدالعزیز سے کہا، سپہ سالار آپ کو بلاتے ہیں۔ عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا۔ سپہ سالار نے کہا، عبدالعزیز، انہیں ان کے گھر پہنچا آؤ اور دیکھو کل الگ صبح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ قاسم کو آج شام میں نے ان کے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے دیکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ یونانی کون ہے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا، اس کے متعلق میں نے زیادہ معلومات فراہم نہیں کی،
لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تحائف لایا تھا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا، اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمر رسیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے عمرہ کے لڑکے تیغ زنی سیکھنے کے لیے مغرب کے عیسائی استادوں کے محتاج ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کا محتاج نہیں؟ یہ حساس کمتری ہمیں لے ڈوبے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں، لیکن کاش وہ شخص محض ایک یونانی ہوتا۔ وہ وزیر اعظم کے صاحبزادے کا استاد ہے، ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک امیر زادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق ان کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوتی۔ طاہر کو ایک امیر زادہ فرض کر لیا گیا ہے، اور اگر اسے ایک امیر زادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار قاسم کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سپہ سالار نے کہا، لیکن یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا۔ قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ شاگرد نے اگر بازی جیت کر صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی؟ عبدالعزیز نے کہا، مجھے طاہر کے متعلق اطمینان ہے۔ اگر شاگرد کے بعد کسی طرح استاد بھی میدان میں آ جائے تو ممکن ہے کہ یہ کھیل اور بھی دلچسپ بن جائے۔ استاد کے بعد شاگرد؟ نوجوان، تم دور کی سوچنے میں ہمارے وزیر خارجہ سے کسی طرح کم نہیں۔ آج سے تمہارا نام اپنے ذہین سالاروں کی فہرست میں درج کرتا ہوں۔ استاد کے بعد شاگرد؟ عبدالعزیز نے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جی، شاگرد کے بعد استاد۔ ہاں ہاں، شاگرد کے بعد استاد، سپہ سالار نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اگر اس نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو ان دونوں کی صورت دیکھنے والی ہوگی۔ شاگرد کے بعد استاد۔ عزیز، تم نے بہت دور کی سوچی۔ اب بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ آج وزیر اعظم یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اگر کوئی قصیدہ گو شاعر آ گیا تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جائیں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کو نہ جانے پائے۔ لیکن اس نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا، کل صبح اس نوجوان کو اچھی طرح آزما کر دیکھ لینا، اب اسے گھر چھوڑ آؤ۔ سپہ سالار کے محل سے نکل کر بھگی پر سوار ہوتے ہوئے عبدالعزیز نے طاہر کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ سپہ سالار نے میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میرے بازوؤں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، برخوردار، تمہارے بازو تو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر تم تیغ زنی میں اپنی مہارت کا غلط اندازہ لگانے کے عادی ہو تو میرے بہترین گھوڑے تمہیں گھر پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ قاسم کے یونانی استاد کا نام کیا ہے؟ لوکس، عبدالعزیز نے جواب دیا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ استاد شاگرد سے بہترین ثابت نہیں ہوگا۔ طاہر نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، میں اس سے ذرا پریشان نہیں، لیکن کاش میرا اور اس کا مقابلہ اس قدر دوستانہ فضا میں کند تلواروں سے نہ ہوتا۔ عبدالعزیز چاند کی روشنی میں غور سے طاہر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دل فریب چہرہ جس پر اسے تھوڑی دیر بعد ایک با علم آدمی کی سنجیدگی نظر آتی تھی، اب سپاہی کی وقار و جبروت کا آئینہ دار تھا۔ طاہر کے مکان کے سامنے پہنچ کر عبدالعزیز نے کہا، اتریے، آپ کا مکان آ گیا ہے۔ لیکن وہ کسی گہرے خیال میں مہو تھا۔ عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے تھے آپ؟ کیا اس یونانی کو تیغ زنی کا سبق سکھا سکتے ہیں؟ طاہر نے چونک کر کہا، نہیں نہیں، میرے لیے یہ مسئلہ اس قدر اہم نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چنگیز خان اس وقت کیا کر رہا ہوگا، ترکستان میں شاہ علاء الدین کیا کر رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم بغداد میں کیا کر رہے ہیں، ہم سب سے کس قدر دور ہیں۔ طاہر بھگی سے اترا۔ دروازے کے باہر زید ان کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر نے کہا، زید، تم ابھی تک سوئے نہیں؟
زید نے غصے، شکایت اور شفقت کے لہجے میں جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالی ہاتھ شیروں کے کچھار میں جائیں اور مجھے نیند آ جائے؟ شاہی محل کے سامنے ایک نصف دائرے میں سائبانوں کے نیچے 2 قطاروں میں امرائے سلطنت کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے پیچھے تیسری قطار میں نچلے طبقے کے حکام کھڑے تھے۔ درمیان میں ذرا اونچے پلیٹ فارم پر ولی عہد ظاہر اور اس کے بیٹے مستنصر کی کرسیاں تھیں۔ ظاہر اور مستنصر کے سامنے ایک میز پر سنہری تشت میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ سائبان اور شاہی محل کے برآمدے کے درمیان میں خالی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور محل کے برآمدوں میں ریشمی پردوں کے پیچھے شاہی خاندان اور امیر گھرانوں کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ محل کی دوسری منزل کی کشادہ گیلری کے درمیان ایک خوبصورت محراب کے خیمے ایک سنہری کرسی دکھائی دیتی تھی اور شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے تمام امراء کی نگاہیں اس کرسی پر لگی ہوئی تھیں۔ ولی عہد کے دائیں ہاتھ وزیر اعظم اور شہزادہ مستنصر کے بائیں ہاتھ سپہ سالار کی کرسیاں تھیں اور دوسرے وزیر اعظم اور دوسرے وزراء، فوجی عہدیداروں اور بیرونی ممالک کے سفیروں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے بٹھایا گیا تھا۔ چنگیز خان کے سفیر کی کرسی وزیر اعظم کے ساتھ تھی اور علاؤالدین محمد شاہ کا سفیر عماد الملک سپہ سالار کے قریب بیٹھا تھا۔ پہلی قطار کے ایک سرے پر قاسم کی کرسی تھی اور اس کے پیچھے دوسری قطار میں طاہر بیٹھا ہوا تھا۔ طاہر کے بائیں ہاتھ 3 کرسیاں چھوڑ کر قاسم کا فرانسیسی استاد بیٹھا ہوا تھا اور طاہر کے عین پیچھے تیسری قطار میں عبدالعزیز کھڑا تھا۔ طاہر نے عبدالعزیز کی طرف مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا ہمارا مقابلہ اس قالین پر ہوگا؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ خالی قالین تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کا مقابلہ وزیر اعظم کے صاحبزادے سے ہوگا۔ اگر یہ مقابلہ شاہی خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ہوتا تو اس پر پھولوں کی سیج بھی بچھائی جاتی۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا چوگان کے لیے بھی میدان میں قالین بچھائے جاتے ہیں؟ عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کان میں جواب دیا، نہیں، لیکن اگر ہمارے تنزل کی رفتار یہی رہی تو ممکن ہے کہ اس کا بھی رواج ہو جائے۔ آپ نے لوکس کو دیکھا؟ آپ کے بائیں ہاتھ چوتھی کرسی پر ہے۔ طاہر نے بائیں طرف دیکھا اور کہا، ارے یہ تو پوری تیاری کر کے آیا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، آپ اسے ہر وقت اسی لباس میں دیکھیں گے، شاید یہ سوتا بھی اسی لباس میں ہے۔ آپ ہمت کریں، شاگرد کے بعد استاد کی باری ضرور آئے گی۔ شاید سپہ سالار شہزادہ مستنصر کے ساتھ اس وقت یہی باتیں کر رہا ہے۔ طاہر نے سپہ سالار کی طرف دیکھا، وہ مستنصر سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہا تھا۔ قاسم نے طاہر کی طرف مڑ کر دیکھا اور ذرا بلند آواز میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ کھیل بہت جلد ختم کر دوں گا۔ اس کے جواب میں طاہر کی خاموشی پر لوکس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، لیکن اتنی جلدی نہ کرنا، اگر تم نے یہ تماشا فوراً ختم کر دیا تو دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہیں طاہر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر عبدالعزیز کی طرف دیکھا۔ طاہر کی پیشانی کی وہ رگ جسے عبدالعزیز نے صبح کے وقت کئی بار غور سے دیکھا تھا اب پھر ابھر رہی تھی۔ ایک لمحہ عبدالعزیز کی طرف دیکھنے کے بعد طاہر لوکس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ مطمئن رہیں، دیکھنے والوں کو مایوسی نہیں ہوگی۔ شاید آپ کو بھی مایوسی نہ ہو جب تک آپ خود اس بات کی خواہش نہیں کریں گے، یہ کھیل ختم نہیں ہوگا۔ طاہر کے الفاظ میں ایک غایت درجے کی خود اعتمادی تھی اور اپنے استاد کی طرح قاسم بھی اپنے جسم میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسری طرف برآمدے میں ریشمی پردوں کے پیچھے خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، دیکھا مینا کہتی تھی کہ قاسم کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سکینہ نے کہا، وہ کوئی دوستانہ بات کر رہے ہوں گے۔ صفیہ نے کہا، اگر کوئی دوستانہ بات ہوتی تو سلسلہ کلام اس کے جواب پر ختم نہ ہو جاتا۔ قاسم کے منہ سے کوئی سخت بات نکل گئی ہوگی، اس کے یونانی استاد نے تائید کی ہوگی اور اب اس کا جواب سن کر دونوں بھیگی بلیوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، میرا بھائی تو ایک شیر کی طرح بیٹھا ہوا ہے، تم ہر بات فرض کر لیتی ہو۔ بھلا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قاسم نے اس سے کوئی سخت بات کی ہے؟
اتنی دور سے نہ کوئی بات تم سن سکتی ہو نہ میں سن سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ قاسم کی تلوار زیادہ تیز ہے یا زبان۔ قاسم اس کی ایسی گت بنائے گا کہ وہ دوبارہ تلوار کو ہاتھ لگانے کا نام نہ لے گا۔ صفیہ نے کہا، اور اگر قاسم کی گت بن گئی تو؟ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا سے نیک دعا مانگو، تمہیں اس اجنبی کے ساتھ اس قدر ہمدردی کیوں ہے؟ صفیہ نے چونک کر جواب دیا، مجھے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں، اس مجاہد کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا نصب کر کے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بھری محفل میں اپنے باپ کی اس مقدس امانت کا نااہل ثابت ہو۔ اور قاسم اس تلوار کو حاصل کر کے بھی کیا کرے گا؟ کیا وہ ایک سپاہی نہیں؟ سپاہی؟ سپہ سالار کی لڑکی سے پوچھو وہ کیسا سپاہی ہے۔ زیادہ جاننا چاہو تو عبد الملک کی بیوی سے پوچھو، وہ صرف قالین پر کشتی لڑنے والا پہلوان ہے۔ پتھریلی زمین پر 4 منازل طے کرنے کے بعد سپہ سالار سے لڑ کر گھر لوٹ آیا تھا۔ خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج واپس چلی گئی اور اسے باتیں بنانے کے لیے بہانہ مل گیا، ورنہ میں نے سنا ہے کہ وہ رات کے وقت خواب کی حالت میں بھی چلا اٹھتا تھا کہ ترک آ گئے، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اگر وہ تمہارا بھائی ہونے کے بجائے ایک عام آدمی کا لڑکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہیوں سے کیا جاتا ہے۔ سکینہ نے کہا، یہ سب سپہ سالار کی شرارت ہے، اس نے قاسم کو خلیفہ کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، لیکن آج اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ بغداد کی افواج کی قیادت سنبھالنے کا حقدار کون ہے۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بالائی منزل سے نقیب نے بلند آواز میں کوئی 1 درجن القاب بول کر خلیفۃ المسلمین کی آمد کی خبر دی۔ شامیانے کے اندر بیٹھنے والے امراء نے اوپر کی بالکنی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر تعظیم سے گردنیں جھکا لیں، لیکن طاہر گردن جھکانے کے بجائے دم بخود سا ہو کر سفید ریش خلیفہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے صحیح خد و خال کو بڑھاپے کی جھریوں نے چھپا رکھا تھا۔ 2 حبشی غلاموں نے بوڑھے خلیفہ کو سہارا دے کر سنہری کرسی پر بٹھا دیا۔ اچانک درینچوں کے پردے گرے اور نقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک فوجی افسر ثالث کے فرائض سر انجام دینے کے لیے میدان میں آ کھڑا ہو گیا۔ ایک حبشی غلام سنہری تشت میں چند تلواریں جو مشق کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ ثالث کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی کرسیوں سے اٹھے اور انہوں نے تشت سے ایک ایک تلوار اٹھا لی۔ قاسم نے اپنے قوت کا نقاب چہرے پر سرکا لیا، طاہر نے اس کی تقلید کی۔ تماشائیوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگیں۔ امراء جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور طاہر صرف اس کے وار روکنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ تماشائی ایک طرف قاسم کی تندی اور تیزی کے معترف تھے تو دوسری طرف انہیں مدافعانہ جنگ میں طاہر کے کمال کا اعتراف تھا۔ وزیر اعظم اپنی کرسی پر اکڑ اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی سے بالشت بھر اونچا ہو رہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پے در پے حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور فرانسیسی زبان میں کچھ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے سے ایک قوی ہیکل فوجی افسر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی دبا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ اس کی کرسی کے پیچھے عبدالعزیز پہنچ چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر نئے ہاتھ کا دباؤ کہیں زیادہ حوصلہ شکن محسوس ہوا۔ دوسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، کیا تمہارے خیال میں بغداد کے مہذب نوجوان نے مدینہ کے ایک بدو کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی نہیں کی؟ قاسم کہتا تھا کہ 50 گننے سے پہلے یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میں 300 گن چکی ہوں۔ سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پگلی، میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا تماشا ہونے دینا، وہ اسے ایک بچے کی طرح کھلا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب بچہ اسے کھلانا شروع کرے گا تو اس کی حالت قابل رحم ہوگی۔ سکینہ نے کہا،
تم 10 دن تیغ زنی کی مشق کرنے کے بعد سمجھ بیٹھی ہو کہ تم اس فن کی استاد ہو گئی ہو، تم کیا جانو مردوں کے کھیل۔ صفیہ نے کہا، میں اس مقابلے میں تمہارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی بدو کے ساتھ جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو، قاسم اب اندھا دھند وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اکتفا کر رہا ہے۔ طاہر کو بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹتا دیکھ کر سکینہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے۔ صفیہ نے کہا، اگر کہو تو 50 کی گنتی اب پھر شروع کروں؟ سکینہ نے جواب دیا، نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تمہارا یہ بدو تلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں گی۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس نے ابھی تک دعا نہ کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فتح کے لیے دعا کرے۔ قاسم اس کے علاوہ وہ اسے چاہتا بھی تھا۔ اپنی تمام کمزوریوں اور تمام کوتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا، اور جب تک اس کی فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسانے مشہور نہ ہوئے تھے، اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔ جب وہ خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والے افواج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا، قاسم، خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے، اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہادرانہ کارناموں کے عوض تمہارے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالیں تو میں بھی اپنے باغ کے بہترین پھول تمہارے لیے منتخب کروں۔ اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ تمہیں قاسم پسند ہے تو میں برا نہیں مانوں گی۔ لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے افسانوں کے ساتھ اس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی، اور اظہار محبت کے لیے قاسم کی مجنونہ حرکتوں نے اسے نفرت کی خلیج کو اور وسیع کر دیا۔ لیکن اس وقت قاسم اس کے چچا زاد بھائی کا مقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا، وہ اجنبی جس کے متعلق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس کے باپ نے بھی ہلال و صلیب کے معرکے میں ایک گمنام سپاہی کی حیثیت میں حصہ لیا تھا، اس لیے اسے اسلام کی اس عظیم الشان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی، اور اسی عقیدت نے اس کے دل میں اس اجنبی کے لیے مرویت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ لیکن کیا طاہر سے ہمدردی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کہ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار تھی؟ صفیہ بار بار اپنے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا، نہیں، اگر کسی اور نوجوان کے پاس یہ تلوار ہوتی تو شاید تجھے قطعاً متاثر نہ کرتا۔ صفیہ، صفیہ، تو بھی اس نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی نیک دعاؤں کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آوازیں بلند نعروں میں تبدیل ہونے لگیں، لیکن صفیہ آنکھیں کھولنے کے بجائے تصور میں یکے بعد دو صورتیں دیکھ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی بیکس شکل تھی، اور دوسرے لمحے میں وہ طاہر کے سامنے اپنے چچا زاد بھائی کو گردن جھکائے دیکھ رہی تھی۔ خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی، یا اللہ، قاسم کی فتح۔ لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ اجنبی جس نے اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کی تھیں، انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا، کیا میرے لیے تمہارا چچا زاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے؟ تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی لے دے سن کر صفیہ نے آنکھیں کھولیں۔ طاہر کی مدافعت اب جارحانہ حملوں میں تبدیل ہو چکی تھی، اور قاسم بدحواس ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم 3 بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا، لیکن طاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کے بجائے ہر بار اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ چوتھی بار گر کر قاسم نے اٹھنے کے بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے خود اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا۔
وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھیں۔ لوکس نے اٹھ کر اسے پسینہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکس پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا، یہ رومال اپنے لیے رکھیے، ابھی لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی، وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بغداد کے عمرہ دبی زبان میں طاہر کو داد دے رہے تھے، لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، نوجوان، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی توقع تھی۔ طاہر نے خود اتار کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ عماد الملک نے اس کا خود پکڑتے ہوئے اسے اپنا رومال پیش کیا۔ طاہر اس کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ رہا تھا کہ اوپر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ حاضرین اٹھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ طاہر عماد الملک کے ہاتھ سے اپنا خود لے کر پسینہ پوچھتا ہوا آگے جا بیٹھا۔ امرائے سلطنت کی نگاہیں وزیر اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، میں خلیفۃ المسلمین ولی عہد سلطنت شہزادہ مستنصر اور امرائے بغداد کی طرف سے طاہر بن یوسف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے، دولت عباسیہ کی بہترین خدمات سر انجام دے گی۔ اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کر دی اور وہ ایک بعد دیگرے اٹھ کر طاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔ سپہ سالار پھر ایک بار مستنصر سے سرگوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا، شہزادہ مستنصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے اس کا ایک اور امتحان لے۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر تیغزن کوئی نہیں۔ اگر طاہر بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمان کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر پر خود رکھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا۔ عبدالعزیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اپنے سر پر خود رکھتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ میرا کھیل بہت مختصر ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ حبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کی۔ لوکس نے اپنے لیے ایک تلوار اٹھانے کے بجائے 2 تلواریں اٹھائیں اور ایک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کا طریق جنگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وار اپنی تلوار پر روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی جانے دیا، اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی، طاہر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے قہقہے سن رہا تھا۔ شہزادہ مستنصر نے ولی عہد ظاہر شاہ کا اشارہ پا کر میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کے کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسلحہ خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے جواب دیا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہی ہوں، چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولی عہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولی عہد نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک پوری نہ کر سکا، اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں، تمہیں انعام دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، مستنصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر طاہر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا،
لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ مجلس آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے رخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا میرے ہاں رات کی دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محفل کی طرف چل دیا۔ سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، استاد کے بعد شاگرد؟ عبدالعزیز نے کہا، شاگرد کے بعد استاد۔ سپہ سالار نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، عزیز تمہیں شکار کا بہت شوق ہے، میں کل سے تمہیں اور تمہارے دستوں کو لیکن 8 سے زیادہ نہ ہو 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں، طاہر کو ساتھ لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ دیکھا اس بدو کو؟ سکینہ خاموش تھی اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی وہ تمام راستہ اپنے دل میں بدو کا لفظ دہراتی رہی۔ اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ رب ذوالجلال کے دیدار کی تڑپ لیے کچھ لوگ جو ہم سے بہت دور